الحمد لله الذي وكفى والصلاة والسلام على سيد الورى شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى آله وأصحابه وخلفائه وأزواجه وأولاده أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد ما يفتح الله للناس فلا ممسك لها للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله تو غنی ازہر دو عالم من فقیر روز محشر عذر ہائے من پذیر ور حساب امرا تو بینی ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا کرنے کے بعد حضور تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ صاحب معطر و معنبر پسینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام عرض کرنا بے شمار فضیلتوں اور بے شمار برکتوں کا باعث بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی جگہ پر کتاب کے اندر کاپی کے اندر یا کسی اور جگہ پر میرا نام اسم گرامی لکھا، جب تک میرا نام وہاں لکھا رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھنا ہے، برکت یہ ہوگی کہ جب تک ہمارے ہاتھوں سے لکھا ہوا نام رہے گا رب تعالیٰ کے فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے۔ ایک بار شوق اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پوری کائنات، پوری مخلوق، الغرض پوری انسانیت اور ہر طرح کی مخلوق جس چیز کی سب سے زیادہ محتاج ہے وہ ہے رب تعالیٰ کی ذات، چاہے وہ انسان ہو، حیوان ہو، چرند ہو، پرند ہو، نباتات ہو، کیڑے ہو، مکوڑے ہو، جو بھی مخلوق ہے یہ ساری مخلوق سب سے زیادہ اللہ کی محتاج ہے، اور یہ ساری مخلوق رب تعالیٰ کی رحمت کی محتاج ہے۔ رب تعالیٰ کی رحمت ہر مخلوق کو گھیرے ہوئے ہے۔ انسانوں پر بھی رب تعالیٰ نے رحمت فرمائی، حیوانوں پر بھی رب تعالیٰ نے رحمت فرمائی،
جانوروں پر بھی رب تعالیٰ نے رحمت فرمائی، چرند پرند نباتات ہر مخلوق پر اللہ نے اپنی رحمتوں کا نزول فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نہ تو کسی ضابطۂ اخلاق کی مقید ہے، اور نہ ہی رب تعالیٰ کی رحمت اس بات کی پابند ہے کہ کوئی نیک عمل کرے اور اللہ اس پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ رب کی رحمت کا کوئی ضابطہ نہیں، رب جس پہ چاہتا ہے، جتنی چاہتا ہے، جب چاہتا ہے رحمتیں فرماتا ہے۔ رب جب چاہتا ہے اپنی مخلوقات پر رحمتوں کا نزول کرتا ہے، اپنی مخلوقات پر اپنی رحمتوں کی بارشیں کرتا ہے۔ رب تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ مقید نہیں کہ بندہ عمل نیک کرے تو رب کی رحمت برسنی ہی برسنی ہے، بندہ اگر کوئی نیک کام کرے رب کی رحمت نازل ہونی ہی ہونی ہے۔ ایسا کوئی ضابطہ رب کی رحمت کے بارے میں نہ کسی نے لکھا، نہ کسی نے پڑھا، نہ کسی نے سنا اور نہ کسی نے بنایا، بلکہ رب کی رحمت ایسی بے مثال ہے کہ وہ رحمت کسی قید کی محتاج نہیں۔ اللہ جب چاہتا ہے، جس پر چاہتا ہے، جتنی چاہتا ہے اپنی رحمتوں کا نزول فرما دیتا ہے۔ اس وقت ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، ہم بڑے مشکل حالات میں ہیں، چاہے معاشی اعتبار سے ہو، اخلاقی اعتبار سے ہو، یا آپ سمجھ لیں کہ نیکیوں کے حوالے سے ہو۔ جو بھی آپ معاشرے کی معاملہ اور معاشرے کی صورتحال سامنے رکھ لیں، ہر اعتبار سے ہم پستی کا شکار ہیں اور ہر اعتبار سے ہمارا حال بیان کرنے کا نہیں ہے۔ رب تعالیٰ تو ہر وقت رحمتیں برساتا ہے، رب تعالیٰ تو بندوں پر اپنی رحمتوں کا نزول کرتا ہے، لیکن کیا ہے وہ وجوہات جن وجوہات کی بنا پر ہم رب کی رحمتوں سے محروم ہو رہے ہیں؟ کیا ہے وہ وجوہات اور وہ وجہ جن کی بنیاد پر ہم اللہ کی رحمت سے دور ہیں، رب کی رحمت سے محروم ہیں؟ ویسے رب کی رحمت ہر آن برستی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اعمال ایسے ارشاد فرمائے اور کچھ چیزیں ہائی لائٹ کی، ہمیں یہ تعلیم دی کہ میرے غلاموں، اگر یہ معاملہ تمہاری ذات میں آئے گا، اگر یہ والا معاملہ تمہاری قوم میں آئے گا، اگر یہ چیز تمہارے معاشرے میں آئے گی تو رب کی رحمت تم سے اپنا رخ موڑ لے گی، رب کی رحمت سے محروم ہو جاؤ گے، رب کی رحمت تمہارے قریب نہ آئے گی۔ آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر دو عمل، اور وقت ہوا تو اس سے زیادہ انشاءاللہ اعمال آپ کے سامنے رکھوں گا، جو اعمال بدقسمتی کے ساتھ ہمارے معاشرے کے اندر بڑی کثرت کے ساتھ پائے جاتے ہیں، جن عملوں کی بنیاد پر رب کی رحمت ہم سے دور ہے، وہ وجوہات آپ کے سامنے رکھوں گا، سمجھانے کی کوشش کروں گا تاکہ ہم اپنی ذات سے ان دو برائیوں کو ختم کر سکیں اور رب کی رحمت ہم پر نزول کر سکے۔ ہم ان دو برے کاموں کو اپنی ذات سے دور کرنے میں کامیاب ہو جائیں تاکہ رب تعالی ہم پر اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ رب تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے اندر بھی اس بات پر بڑا زور دیا ہے کہ بندہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ اس موضوع پر میں پہلے بھی گفتگو کر چکا ہوں اور صلہ رحمی کے حوالے سے فضائل اور اس کی تفصیل میں پچھلے جمعہ اور اس سے پچھلے جمعہ کو مختصراً عرض کر چکا ہوں، لیکن جس طرح صلہ رحمی ایسا برکتوں والا عمل ہے جو بندے کو رب کی رحمت کے قریب کر دیتا ہے، اسی طرح قطع رحمی یعنی رشتہ داریاں توڑنا، رشتہ داروں سے دور ہونا، رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ نہ کرنا ایک ایسا عمل ہے جو بندے کو رب کی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔
جو بندے کو رب کی رحمت سے دور کر دیتا ہے، اور آخر کار بندہ جب اس گناہ میں حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، رب کی رحمت بندے سے منہ موڑ لیتی ہے۔ یہاں میں آپ کے سامنے ایک روایت رکھوں گا، شعب الایمان کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور شرح السنہ کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ شعب الایمان کے اندر حدیث کا نمبر ہے 7590، اور شرح السنہ کے اندر اس روایت کا نمبر ہے 3439۔ حضرت عبداللہ بن ابو اوفا رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے صحابی ہیں، آپ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم عرفہ کی رات، حج کی رات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں تشریف فرما، آپ کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں برکتیں سمیٹ رہے تھے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کی مبارک زبان کے ذریعے رب کے دیے ہوئے موتیوں کو سمیٹ رہے تھے۔ اچانک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اِنَّا لَا نُحِلُّ لِرَجُلٍ امسا قاطع رحم الا قام عنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے درمیان، ہمارے پاس جو حضرات موجود ہیں، جو صحابہ موجود ہیں، جو لوگ موجود ہیں، اگر ان لوگوں میں کوئی ایسا بندہ ہے جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کرنے والا ہے، قطع رحمی کرنے والا ہے، اِنَّا لَا نُحِلُّ، ہم اس بات کو جائز نہیں سمجھتے کہ وہ ہمارے پاس بیٹھے، وہ چلا جائے، ہماری بارگاہ سے دور ہو جائے، ہمارے پاس سے اٹھ کے چلا جائے۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سخت جملہ ارشاد فرمایا کہ اگر ہمارے درمیان، ہمارے ساتھ کوئی ایسا بندہ موجود ہے جو قطع رحمی کرنے والا ہے، اٹھ کے چلا جائے۔ عبداللہ بن ابی اوفا کہتے ہیں کہ یکدم ایسا ہوا، پیچھے بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک شخص اٹھا اور جلدی جلدی کسی کام کی طرف بھاگا، اور چند منٹ کے اندر اپنا وہ کام کر کے واپس آ گیا۔ اس نے کام کیا کیا تھا؟ وہ اپنی ناراض خالہ کے پاس گیا، اس سے معذرت کی اور کہا کہ میں اس طرح سرکار کی بارگاہ میں موجود تھا، سرکار نے یہ فرمایا ہے کہ جو یہاں قطع رحمی کرنے والا ہے وہ چلا جائے، ہم اس کو اپنے پاس نہ بٹھائیں گے، وہ ہمارے پاس نہ رکے، تو میں سرکار کی بارگاہ میں بیٹھنا چاہتا ہوں، سرکار کی برکتیں سمیٹنا چاہتا ہوں، سرکار کی صحبت سے فیضیاب حاصل ہونا، فیضیاب ہونا چاہتا ہوں، میں معذرت کرتا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ وہ یہ معاملہ کر کے، معافی مانگ کے، اپنی خالہ کو راضی کر کے جب واپس آتا ہے نا، سرکار اس کو دیکھ لیتے ہیں، وہ بیٹھ رہا ہوتا ہے، سرکار پوچھتے ہیں، میرے غلام تو یہاں سے اچانک اٹھا اور جلدی جلدی میں گیا، واپس آیا، اب یہاں بیٹھ رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ فرمایا کہ جو قطع رحمی کرنے والا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ برتاؤ اچھا نہ کرنے والا ہے، صلہ رحمی نہ کرنے والا ہے، ہمارے درمیان سے اٹھ جائے، تو میں بھی اپنی خالہ سے بلا وجہ شرعی ناراض تھا، اور میں اپنی خالہ سے قطع تعلق کر چکا تھا، قطع رحمی کر چکا تھا، مجھے آپ کی صحبت سے دور ہونا گوارا نہ ہوا، تو میں اٹھا اور جا کے اپنی خالہ سے معافی مانگی اور اپنی خالہ کو راضی کر لیا۔ سرکار نے فرمایا، اجلس، اے میرے غلام بیٹھ جا، تو نے بڑا اچھا کام کیا ہے، تو نے بڑا خوبصورت کام کیا ہے۔ سرکار نے فرمایا، الا انہا لا تنزل الرحمت علی قوم فیہم قاطع رحم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے غلام تو نے بڑا اچھا کام کیا ہے، تو نے بڑا پسندیدہ کام کیا ہے، بڑا خوبصورت کام کیا ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ سرکار نے فرمایا، خبردار یہ بات کبھی نہ بھلانا، اس بات کو پلے سے باندھ کے رکھنا کہ جس قوم کے اندر ایسا شخص موجود ہو جو بلا وجہ شرعی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کرنے والا ہو، رشتہ داری توڑنے والا ہو، سرکار نے فرمایا جس قوم میں ایسا بدبخت انسان ہو، اللہ اپنی رحمت اس قوم پر نازل نہیں کرتا، رب کی رحمت وہاں نازل نہیں ہوتی۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ رشتہ داری توڑنا ایسا برا عمل ہے جو بندے کو رب کی رحمت سے دور کر دیتا ہے، بندے کو رب کی رحمت سے محروم کر دیتا ہے۔
جب بندہ اس گناہ میں پڑ جاتا ہے کئی پریشانیاں بندے کی ذات میں آ جاتی ہیں، بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا، بندہ سوچتا رہتا ہے پتہ نہیں یہ مصیبت کس وجہ سے آ پڑی، پتہ نہیں یہ بیماری کس وجہ سے آ پڑی۔ لیکن اگر غور کیا جائے، حقیقت حال کو دیکھا جائے، تو بعض اوقات ہمارے دامن میں یہ گناہ ہوتا ہے، ہم اپنے رشتہ داروں سے دور ہو چکے ہوتے ہیں، ہم اپنے رشتہ داروں سے بلا وجہ شرعی قطع تعلقی کر کے آئے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم پر مصیبتیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، کیونکہ ایسے بندے سے رب تعالیٰ اپنی رحمت کو موڑ لیتا ہے، ایسے بندے پر رب کی رحمتوں کا نزول نہیں ہوتا۔ اور جس بندے پر رب کی رحمتوں کا نزول نہ ہو وہ بندہ مصیبتوں میں گھر جاتا ہے، تکلیفوں میں پڑ جاتا ہے، اس پر پریشانیاں بھی آتی ہیں، بیماریاں بھی آتی ہیں۔ اور جس خوش نصیب انسان پر رب کی رحمتیں ہو ایسا بندہ مصیبتوں سے بچ بھی جاتا ہے، تکلیفوں میں بڑا کم پڑتا ہے۔ ہاں کچھ تکلیفیں آتی ہیں، وہ کیوں؟ تاکہ بندے کے درجات کو بلند کر دیا جائے، تاکہ بندے کے اعمال نامے میں نیکیوں کا اضافہ کر دیا جائے۔ اسی مضمون کی ایک روایت صحیح ترمذی کے اندر بھی موجود ہے، شاید میں نے پہلے بھی عرض کی ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ لوگوں میں واعظ کرتے تھے، اور یہ ابو ہریرہ ایسے خوش نصیب صحابی ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ سرکار کے فرمان ہم تک پہنچائے ہیں۔ جو آپ احادیث سنتے ہیں، سرکار کے فرامین سنتے ہیں، سب سے زیادہ ہم تک جس صحابی نے سرکار کے فرمان پہنچائے ہیں اس صحابی کا نام ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو اور تابعین کو جمع کرتے ہیں اور ان کو واعظ و نصیحت کرتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ مجمع لگا کے بیٹھے ہیں، آپ کے صحابہ رفقا آپ کے سامنے ہیں، آپ نے اچانک یہ فرمایا، اعلان کیا، اے میرے سامنے بیٹھنے والوں، اگر تم میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جو اپنے رشتہ داروں سے قطع رحمی کرنے والا ہے، وہ فوراً یہاں سے اٹھ جائے، چلا جائے۔ وہاں سے بھی ایک شخص اٹھتا ہے، اپنی پھپھی کے پاس جاتا ہے، اس کو راضی کر کے آتا ہے، اور جب وہاں اپنی پھپھو کو وہ راضی کرتا ہے تو اس کی خالہ پھپھو کہتی ہے کہ یہ وجہ تو پوچھ جا کے ابو ہریرہ سے کہ ایسا کیوں کہا انہوں نے کہ جو قطع رحمی کرنے والا ہے، جو رشتہ داریاں توڑنے والا ہے، یہاں سے اٹھ جائے۔ آخر انہوں نے کہا کیوں ہے، وجہ کیا ہے؟ وہ شخص ابو ہریرہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے، اے صحابی رسول، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے یہ اعلان کیا کہ جو قطع رحمی کرنے والا ہے، رشتہ داریاں توڑنے والا ہے، یہاں سے چلا جائے، وجہ کیا ہے؟ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اے پوچھنے والے، میں سرکار کی بارگاہ میں موجود تھا، سرکار نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ ہمارے درمیان سے وہ بندہ اٹھ جائے جو قطع رحمی کرنے والا ہے۔ ہم نے سرکار سے پوچھا تھا، اے اللہ کے آخری نبی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ارشاد فرمائیے کہ آپ نے ایسا کیوں کہا؟ تو سرکار نے جواب ارشاد فرمایا، انا لا نحل انہا لا تنزل الرحمت علی قوم فیہم قاطع رحم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس قوم میں کوئی ایسا بندہ ہو جو قطع رحمی کرنے والا ہو، رشتہ داریاں توڑنے والا ہو، رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کرنے والا ہو، اللہ ایسی قوم پر اپنی رحمتوں کا نزول نہیں فرماتا۔ پتہ کیا چلا کہ رشتہ داری توڑنا ایک ایسا عمل ہے کہ یہ بندے کو رب کی رحمت سے دور کر دیتا ہے، بندے کو رب کی رحمت سے محروم کر دیتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے، ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ یار وہ ایک بدبخت ہے پوری قوم کے اندر جو رشتہ داری کاٹنے والا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اپنی رشتہ داری ختم کرنے والا ہے، لیکن سرکار نے یہ کیوں فرمایا کہ اس ایک بندے کی وجہ سے ساری قوم پر رب کی رحمتوں کا نزول نہیں ہوتا؟ آئیے آپ کو یہ بات سمجھاؤں، وجہ کیا ہے؟ دراصل بات یہ ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحمی کرتا ہے، رشتہ داری ختم کرتا ہے، اپنا رشتہ ختم کرتا ہے، تو جن لوگوں کو پتہ ہوتا ہے ان کا یہ حق ہے، ان کا یہ فرض ہے کہ وہ اس کو سمجھائیں کہ یہ گناہ نہ کر، رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحمی نہ کر، صلہ رحمی کر، ان کا یہ حق بنتا ہے۔ جب جاننے کے باوجود
لوگ نہ اس کو سمجھاتے ہیں، نہ صلح کرواتے ہیں، نہ ان دونوں کو بٹھاتے ہیں، نہ ان کی بات کو سنتے ہیں، نہ ان کو آپس میں ملاتے ہیں۔ جب لوگ قدرت کے باوجود، سب کچھ کر سکنے کے باوجود ان کو اکٹھا نہیں بٹھاتے، تو یہ ایسے افراد ہیں جو رب تعالیٰ کی قدرت دینے کے باوجود، جو رب نے انہیں اختیار دیا اس کے باوجود یہ ان کو آپس میں نہیں ملاتے، یہ ان کو آپس میں نہیں جوڑتے، تو اس لیے رب تعالیٰ ان سے بھی اپنی رحمت کو دور کر لیتا ہے۔ رب تعالیٰ اس وجہ سے ان کو اپنی رحمت سے محروم کر دیتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ رشتہ داری توڑنا بہت کبیرہ گناہ ہے، بندہ اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے، بندہ اس سے دور رہے۔ حضرت یحییٰ بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ مکہ پاک کے اندر ایک خراسان کا رہنے والا شخص آ گیا اور اس نے وہاں آ کر اپنی زندگی گزارنا شروع کر دی۔ بندہ بڑا جو ہے نا وہ کمال کا تھا۔ خراسان سے آنے والا شخص جو ہے یہ ایسا تھا جس کے پاس لوگ امانتیں رکھتے تھے، اس کے پاس لوگ اپنی امانتیں رکھ کے جاتے تھے، اس کو امین سمجھتے تھے۔ مکے کے ایک شخص سفر پر نکلنے لگتا ہے اور اپنی امانت اس کے پاس رکھوا کے جاتا ہے، اپنی امانت اس کو دے کے جاتا ہے، اور جب وہ سفر سے واپس آتا ہے نا تو پتہ لگاتا ہے کہ وہ خراسانی شخص کہاں ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ خراسانی شخص فوت ہو چکا ہے۔ یہ بندہ جو سفر سے واپس آتا ہے اس کے ورثاء کے پاس جا کے پوچھتا ہے کہ میں اس طرح امانت رکھ کے گیا تھا، کیا تمہیں اس کا کوئی عطا پتہ ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ اب وہ علماء کے پاس مشورہ کرنے جاتا ہے، جا کے پوچھتا ہے کہ میری رہنمائی کریں کہ میں فلاں شخص کے پاس اپنی امانت رکھوا کے گیا تھا، اب وہ دنیا سے چلا گیا ہے، مجھے میری امانت چاہیے، بڑی قیمتی ہے، لیکن میں کیسے تلاش کروں؟ علماء نے مشورہ دیا ایسا کرو، زمزم کے کنویں کے پاس جاؤ، وہاں جا کے اس کی روح کو بلانا، ہمیں امید ہے کہ وہ جنتیوں میں ہوگا اور اس کی روح وہاں اس زمزم کے کنویں کے اندر ہوگی۔ جب تم وہاں آواز لگاؤ گے وہ اندر سے جواب دے کر تمہیں بتا دے گا، تمہیں اپنی امانت کا پتہ چل جائے گا۔ وہ شخص زمزم کے کنویں پہ جاتا ہے، وہاں صدا لگاتا ہے، کوئی آواز نہیں آتی، پھر علماء کی بارگاہ میں آتا ہے، عرض کرتا ہے کہ میں نے وہاں جا کر اعلان بھی کیا، مجھے کسی نے جواب نہیں دیا۔ علماء نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہمیں ڈر یہ ہے کہ کہیں یہ شخص جنتیوں میں سے نہ ہو، جہنمیوں میں سے ہو۔ تم جاؤ، برہوت نامی کنواں ہے وہاں شام کے اندر، یمن کے اندر جاؤ، وہاں جا کے اس کنویں کے پاس کھڑے ہو کر یہ صدا لگانا اور اس کو پکارنا، اگر وہ وہاں ہوا تو تم وہاں سے تمہیں وہ جواب دے گا، تم اس کے جواب کو پا کر اپنی امانت کو تلاش کر لینا۔ جب وہ وہاں برہوت نامی کنویں پہ جاتا ہے، وہاں صدا لگاتا ہے، اس کو جواب آ جاتا ہے۔ اب یہ علماء کے پاس آتا ہے اور علماء سے مشورہ کرتا ہے کہ وہ برہوت نامی کنواں، وہاں سے اس کی آواز آئی، وجہ کیا ہے؟ علماء نے کہا کہ وہ کنواں ایسا ہے جس کنویں کے اندر جہنمیوں کی روحیں ہوتی ہیں، ہمیں یہ خدشہ ہے کہ کہیں وہ جنت سے محروم نہ کر دیا گیا ہو۔ وہ شخص اس بندے کی خواب میں آیا اور اس نے پوچھا کہ تو تھا بڑا امانت دار، تو بڑا نیک مشہور تھا، لیکن کیا ہے کہ تم برہوت نامی کنویں میں ہو، تمہاری روح وہاں ہے، تم جہنمیوں میں سے ہو معاذ اللہ۔ اس نے کہا تھا تو بڑا نیک، تھا تو بڑا اچھے عمل کرنے والا، لیکن ایک گناہ تھا میری ذات کے اندر جس گناہ نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا۔ وہ گناہ یہ ہے کہ جب میں خراسان سے آیا تھا وہاں میرے رشتہ دار تھے، میں مکے کے اندر آ کر ان رشتہ داروں سے اپنا تعلق ختم کر بیٹھا تھا، ان سے اپنی رشتہ داری توڑ بیٹھا تھا، قطع رحمی کر بیٹھا تھا۔ رب کو میرا یہ عمل پسند نہ آیا، میرے رشتہ داری ختم کرنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے برہوت نامی کنویں میں ڈال دیا۔ پتہ کیا چلا کہ یہ قطع رحمی ایسا عمل ہے جو بندے کو رب کی رحمت سے محروم کر دیتا ہے، جو بندے کو رب کی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں، اچھا سلوک کریں، حسن سلوک کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی فرامین میں آپ کو عرض کر چکا ہوں جن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی ترغیب بھی ارشاد فرمائی اور اس بات کی فضیلت بھی ارشاد فرمائی کہ جو بندہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اللہ اس کو کس طرح انعامات و اکرامات نصیب کرتا ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک اور عمل ایسا بتاؤں
جو عمل بندے کو رب کی رحمت سے دور کر دیتا ہے، جو عمل بندے کو رب کی رحمت سے محروم کر دیتا ہے، توجہ کے ساتھ سنیے گا، ایمان جو ہے نا، ایمان ہی امانت داری کا نام ہے، ایمان ہے امانت داری کا نام۔ اور ایمان والا جو مومن ہوتا ہے اس کی تعریف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے کیا ارشاد فرمائی؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مومن وہ ہے جس سے دوسرے مومنین امان میں ہو، جس سے دوسرے مومنین حفاظت میں ہو، نہ وہ کسی کا مال غصب کرنے والا ہو، نہ زبان سے کسی کو تکلیف دینے والا ہو، اور نہ ہی وہ ہاتھوں سے کسی کو تکلیف پہنچانے والا ہو۔ سرکار نے فرمایا مومن وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ سے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ بندے اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں، بندے اپنے آپ کو مومن کہتے بھی ہیں، بندے اپنے آپ کو گناہوں سے دور رہنے والا کہتے بھی ہیں، لیکن مزہ یہ نہیں کہ بندہ اپنے منہ سے کہتا پھرے کہ میں مومن ہوں، میں گناہوں سے دور رہنے والا ہوں۔ مزہ تب ہے بندے کا اخلاق اتنا اعلیٰ ہو، بندے کا کردار اتنا اچھا ہو کہ جو بھی بندے کو دیکھے زبان سے نکلے بندہ امانت دار ہے، بندہ امین ہے۔ اپنے آپ کو میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ میں بڑا امانت دار ہوں، میں بڑا امین ہوں۔ آپ بھی اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ میں امانت دار ہوں، لیکن آپ اپنے آپ کو کیسے امانت دار کہہ سکتے ہیں؟ اپنا فیصلہ خود کیسے کر سکتے ہیں؟ مزہ یہ نہیں کہ بندہ اپنے آپ کو خود امانت دار کہتا پھرے، اپنے آپ کو خود امین کہتا پھرے۔ مزہ یہ ہے کہ جو بھی اس مومن کو دیکھے، جو بھی مجھے دیکھے، دیکھ کر کہے کہ یہ بندہ امانت دار ہے۔ مزہ اس بات میں ہے۔ ہم جناب اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت حال میں جب ہم اس عمل سے دور ہوتے ہیں، جب ہم امانت دار نہیں نہ ہوتے، ہم جب مومنوں کی امانتیں ادا کرنے والے نہیں ہوتے، جب ہم عہد شکنی کرنے والے ہوتے ہیں، بدعنوانی کرنے والے ہوتے ہیں، دھوکے باز ہوتے ہیں، تو یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کی ذات میں بدعنوانی آ جائے، دھوکہ بازی آ جائے، جس بندے کی ذات میں یہ غلط چیز بدعنوانی کے نام پر آ جائے، رب تعالیٰ اس بندے کو اپنی رحمت سے محروم کر دیتا ہے، وہ بندہ رب کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ بدعنوانی کرنا، اور آپ بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ بدعنوانی جو ہے یہ صرف اور صرف مال میں ہوتی ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ بدعنوانی ہر معاملے میں ہے۔ اگر کوئی استاد ہے نا، وہ کامل طریقے سے اپنے شاگرد کو تعلیم نہ سکھائے، جو سکھا سکتا تھا وہ نہ ان کو سکھائے، تو یہ بھی بدعنوان ہے۔ اگر کوئی تاجر ہے، تجارت کرتا ہے، گاہکوں کے ساتھ فراڈ کرتا ہے نا، دکھاتا کچھ اور ہے، دیتا کچھ اور ہے، کوالٹی بتاتا کوئی اور ہے، دیتا کوئی اور ہے، تو یہ بھی بدعنوانی ہے، یہ بھی دھوکہ ہے۔ بدعنوانی صرف مال میں نہیں، زندگی کے ہر شعبے میں ہے۔ والدین بھی بعض اوقات بدعنوانی کا شکار ہوتے ہیں، اپنی اولاد کے درمیان برابری نہیں کرتے، اس کی وجوہات ہوتی ہیں، اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ الغرض اتنی بات آپ یاد رکھیں کہ بدعنوانی کرنا، خیانت کرنا، یہ ایسا برا عمل ہے جو بندے کو رب کی رحمت سے محروم کر دیتا ہے، بندے کو رب کی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ آج کے درس کے اندر، خطبے کے اندر یہ دو اعمال آپ کے سامنے رکھے جن عملوں کی بنیاد پر بندہ رب کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ رب تعالی ہمیں ان عملوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری ذات سے ان دو برے کاموں کو دور فرمائے۔ آمین۔ وما علی الا البلاغ المبین۔